مسٹر فروغ نسیم صاحب جی میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں جی کہ پرائم منسٹر کی ڈیڈ لائن بھی ختم ہو جائے گی اور وہ جائیں گے خود عدالت میں یا نہیں جائیں گے. فروغ نسیم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جناب اگر پرائم منسٹر خود چلے جائیں گے تو ان کی تھوڑا سا سافٹ کارنر ضرور ہوگا سپریم کورٹ کا ان کی طرف, لیکن پچ کیا ڈیفرنٹ ہوتی ہے, کیسے کھیلا جاتا ہے. سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ یہ نہیں چاہتی کہ اس کو کسی کو بھی کنٹمپٹ کا زمرے میں لایا جائے, لیکن کیا پچ کون سی ہوتی ہے جی؟ پچ تو سمجھا دیں. ایک تو جو نارمل لٹیگیشن ہوتا ہے جس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا آرڈر ہونا چاہیے, اور ایک لٹیگیشن ہوتا ہے امپلیمنٹیشن کا. امپلیمنٹیشن میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا دوسری عدالتیں اس میں انٹرسٹڈ رہتی ہیں کہ ہمارا آرڈر جو ہے اس کی تعمیل کی جائے. ٹھیک ہے. اور وہ دے ڈونٹ فائنڈ ایکسکیوزز ٹو پنش پیپل فار کنٹمپٹ, یعنی اس کا وہ ایکسکیوز نہیں نکال رہی ہوتی ہیں. اور اگر کوئی آدمی سامنے آ کے معافی تلافی کر کے کہہ دے اچھا جی غلطی ہو گئی, دیر سے ہو گئی, اب میں کرنے جا رہا ہوں, اب میں روز ہوتا ہے کیسز میں فار ایگزامپل اے اور بی کا سوٹ ہے, اے نے بی کو پیسے دینے یا بی نے اے کو پیسے دینے, ڈگری پاس ہو گئی اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, تو کورٹیں جو ہیں وہ بلاتی ہیں فریقین کو, ایگزیکیوشن بھی ہوتی ہے, کنٹمپٹ پروسیڈنگز بھی ہوتی ہیں, اور پھر ان دی اینڈ اگر وہ کوئی آدمی کافی ڈیلے کرنے کے بعد کہتا ہے اچھا جی سوری آئی ایم ناؤ ولنگ ٹو گیو دا منی, تو وہ کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے, ڈسپلیجر تھوڑا سا شو کر دیا یا معاف کر دیا, امپلیمنٹ کروا دیا اپنے ججمنٹ کو. ٹھیک. تو یہ جو امپلیمنٹیشن کی پچ ہے یہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک. تو اس میں اگر وہ آ کے کہہ دیں جی کہ مجھے, جیسے آپ نے پہلے بولا کہ مجھے تھوڑا عرصہ دے دیں, تھوڑا ٹائم پیریڈ دے دیں, 13 مہینے نہ دیں, 15 مہینے نہ دیں, یہ مطلب ہفتے بھر مل سکتا ہے, ہفتہ ایک مل سکتا ہے, ہفتے کے اندر اس سے زیادہ نہیں ملے گا, ہفتہ بھی. اور اگر وہ کہیں جی کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے تو پھر ایک نیا چکر پڑ جائے گا کہ وہ امیونٹی پھر سپریم کورٹ اس میں یا تو امیونٹی کا ایشو فریم کر دے گی کہ اچھا بھی ٹھیک ہے یہ ڈیسائیڈ کریں گے, اور اس کا بھی فیصلہ ہفتے 10 دن میں کر دے. دوسرا سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے, جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی, کہ یہاں امیونٹی کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ خط لکھنا جو ہے وہ کرمنل پروسیڈنگز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا امیونٹی کی تو بات ہی نہیں ہے ابھی. ویسے ایک چیز بتائیں, خط لکھنے میں حرج کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے آپ نے ایک زپیلی سے انٹرویو کیا تھا, ڈینیل زپیلی, زپیلی یا زپیلی واٹ ایور ہز نیم اٹارنی جنرل جنیوا کی. اس نے یہ کہا تھا آپ سے کہ اگر خط بھی لکھا جائے گا تو ہم اس کو ری اوپن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. آپ سے کہا تھا, آپ کے ریکارڈ میں بھی ہوگا. تو میں پتہ نہیں یا تو کیا وجہ ہے, اگر وہ کریں گے بھی کچھ نہیں اور خط لکھ کے سپریم کورٹ کی کمپلائنس بھی ہو جاتی ہے, تو پھر تو کوئی مسئلہ ایسا نظر نہیں آتا. آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں کیا ایڈوائز ہے, کس پہ کیوں اتنا ریزسٹنس ہے خط لکھنے میں, تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا چلیں, یہ تو ڈینیل سے پہلی تو بڑا کھل کے کہ پہلے اپنی ہوم گراؤنڈ میں آپ چیک کریں, اس کو پھر دوبارہ ٹرائل کریں, اور اگر وہ واقعی کنوکٹ ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پاس بھیجیں, پھر ہم پریزیڈنٹ کا ٹرائل کر سکتے ہیں, اور وہ بھی اس وقت جب امیونٹی نہ ہو اور وہ پریزیڈنٹ نہ رہیں. کیونکہ ان کے ہاں اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اب تو صدر صاحب صدر ہیں, پہلے تو صدر نہیں تھے, تو جنیوا کنونشن بھی ہے جس میں اس طرح کی بات ہے کہ جناب جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اس کو بھی ایک کرمنل پروسیڈنگز میں امیونٹی ہے انڈر انٹرنیشنل لا. اس میں بھی پھر کچھ بارڈر لائن کیسز ہیں جہاں امیونٹی نہیں ہوتی. اس کے بعد ساتھ ساتھ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آرڈرز جو ہیں وہ نافذ العمل جنیوا میں یا سوئٹزرلینڈ میں یا کینیڈا میں یا پاکستان سے باہر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس گراؤنڈ کو مانے کہ ملک قیوم نے وہ خط جو ہے وداؤٹ اتھارٹی لکھا تھا. ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا اپنا ضابطہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے بند کر دیا تو کر دیا. اچھا, اب پتہ نہیں وہاں زپیلی صاحب ابھی بھی اٹارنی جنرل ہیں یا نہیں ہیں یا دوسرے صاحب ہیں, اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں, کیونکہ ان میں بارڈر لائن انٹرپریٹیشنز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اچھا, ایک چیز اور پرائم منسٹر نے کہی, اس کی بھی ہم رائے جاننا چاہیں گے آپ سے. پرائم منسٹر نے کہا جی کہ جو بیان دیے گئے چیف آف آرمی سٹاف نے دیا اور جو ڈی جی آئی ایس آئی نے دیا, سپریم کورٹ میں جمع کرایا, وہ تھرو پراپر چینل آنا چاہیے تھا. ایک چائنیز اخبار کو آج انہوں نے کہا, تو وہ کیا تھرو پراپر چینل بھی آنا چاہیے تھا, یا یہ جس طرح ابھی دیا گیا وہ درست ہے؟ بالکل درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ درست ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جس طرح بیان جمع کرائے وہ درست ہے. دیکھیے, یہ اس لٹیگیشن میں ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کو بائی ڈیزگنیشن یا بائی نیم پارٹی بنایا گیا, اور سپریم کورٹ نے اس میں نوٹس ایشو کیا.
قانون یہ ہے کہ جو بھی فریق اس کو نوٹس جائے گا تو وہی اس کا جواب دیتا ہے. مثال کے طور پہ روزانہ کیس ہوتے ہیں, ایس ایچ او پارٹی ہے, کوئی آئی جی پارٹی ہے, کلیکٹر کسٹم پارٹی ہے, ڈی جی ایف آئی اے پارٹی ہے, تو وہ جو حقائق جو ان کی نالج میں ہوتے ہیں وداؤٹ بینگ انفلوئنسڈ بائی اینی ون, وہ پرائم منسٹر سے اور چیف منسٹر سے اور ان سے تو ایڈوائز نہیں لیتے, وہ تو خود بغیر ویٹ کرائے جو ان کے پاس حقائق ہیں وہ کورٹ کو دیتے ہیں تاکہ کورٹ اس کا فیکچول اور لیگل انٹرپریٹیشن کر کے فیصلہ دے دے. تو پرائم منسٹر یوسف زئی گیلانی کو یہ کون ایڈوائزز دے رہے ہیں, کون سمجھا رہا ہے؟ یہ نہیں پتا کیونکہ اس میں رولز آف بزنس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کورٹ کے جوابات کے لیے. کورسپونڈنس کی بات ہے کچھ اس میں, بٹ ناٹ کورٹ پروسیڈنگس. اچھا, لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی رائے جان لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا, یہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک چائنیز اخبار کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ جس طریقے سے بیان داخل کرائے گئے ڈی جی آئی ایس آئی نے اور چیف آف آرمی سٹاف نے سپریم کورٹ میں, وہ ان کو تھرو پراپر چینل جانا چاہیے تھا, وہ ان کانسٹیٹیوشنل تھے. سو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس ایک ماہرانہ رائے ہے, ہمارے پاس فاروق نسیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ غلط ہے جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. اب وہ فاروق نسیم صاحب کے جو کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل, وہ تو لیگل ایکسپرٹ ہیں, ان کی اوپینین بہت میٹر کرتی ہے. لیکن میں تو ایک لے مین کی حیثیت سے آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام جتنے بھی قوم کے ادارے ہیں, ریاست کے ادارے ہیں, ان کو ایک طریقے سے ان میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب کہ اس قسم کا تناؤ اور اس قسم کے اختلافات اور اس قسم کے مختلف جو موقف ہیں یہ نہ آئیں. اس لیے کہ اسی کی وجہ سے تو سارے پرابلمز پاکستان میں کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کی بنیادی اصل میں وجہ جو ہے وہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہمارا توازن ہے سول اور ملٹری ریلیشن شپ کا, جو کہ جمہوریت کی کمزوری کی وجہ سے ہے, اور جس کی تاریخ اور جس کی وجوہات آپ سب کو علم ہے, میں جس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا اس وقت, وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے آپ دیکھیں گے اس قسم کے تضاد اور اس قسم کی کرائسس جو ہے وہ مسلسل ملک کے سامنے آئے گی, اور عوام جو ہیں سب سے زیادہ سفر کرتے رہیں گے, اور یہ ادارے جو ہیں آپس میں اس قسم کی بحث میں ہی ملوث رہیں گے. یہ ونس فار آل سارٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا یہ مسائل جی؟ کیا دونوں اینڈ پہ جو کھچاؤ ہے, جس سول سائڈ پہ اور ملٹری سائڈ پہ جو کھچاؤ دیکھنے میں آ جاتا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد, تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا ہو جاتا ہے, یہ ونس فار آل سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے, ونس فار آل نہیں ہو سکتا, یہی مشکل ہے, اس لیے کہ یہ ایک پروسیس ہے, اور جب تک یہ پروسیس جو ہے یہ ٹھیک سے رہے گا نہیں, اس کو آپ ایک قسم کا اگر پروسیس چلنے نہیں دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مسلسل دونوں طرف سے پرابلمز کھڑی ہوں گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت یہ سمجھا جائے سویلین حکومت کی طرف سے کہ ایک چیز ہوتی ہے الیکٹرل لیجیٹمیسی, دوسری چیز ہوتی ہے پرفارمنس. ہلو 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 طلعت صاحب کا سگنل ڈراپ ہو رہا ہے جی میرے خیال میں. جی دوبارہ کوشش کرتے ہیں جی. اچھا, سو وہ چکر میں آپ کسی کو اگر پارٹی بنایا گیا ڈائریکٹلی جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے, تو وہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ اس کو جواب دے سکتا ہے, ان انفلوئنسڈ اس کو جواب دینا ہے, اس کو ویٹ بھی نہیں کرانا, اس کو تو جو یہ بتانا ہے کہ میرے نزدیک حقائق یہ ہیں, اب آپ فیصلہ کر لیجئے. اچھا, یہ کتنا میٹر کرتا ہے کل کو اگر ٹرائل ہوتا ہے میمو گیٹ کا, تو پھر یہ کتنا میٹر کرتا ہے یہ بیان جو دیے گئے دونوں, یہ بیانات جو ہیں چیف آف آرمی سٹاف کے اور ڈی جی آئی ایس آئی؟ کوئی اگر ٹرائل ہوتا ہے ٹرائل کورٹ کے سامنے, تو اس کا قانون یہ ہے کہ جب تک وٹنس کو کراس ایگزامینیشن نہ کیا جائے, جرا نہ کی جائے, اپرچونٹی نہیں دی جائے, تو اس وقت تک اس کا بیان ایکسیپٹیبل نہیں ہے. طلعت مسعود صاحب سے دوبارہ میرا رابطہ ہو گیا. جی طلعت صاحب. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں جی, ایک تو یہ ہے کہ ایک الیکٹرل لیجیٹمیسی ہے, دوسری میں سمجھتا ہوں ایک پرفارمنس لیجیٹمیسی ہوتی ہے. اگر سویلین حکومت جو ہے اس کی پرفارمنس اچھی ہو, اور خاص طور سے ہمارے کانٹیکسٹ میں, تو بہت فرق پڑے گا اور لوگوں کو اس پر اعتماد بڑھے گا.
اس سے جو سول اور ملٹری کے جو تعلقات ہیں اس میں بہت فرق آئے گا. آپ نے دیکھا کہ ٹرکی نے یہ پروسیس ایک عرصے سے کیا ہوا ہے، اور چونکہ اب ان کی جو سویلین حکومت ہے چونکہ اس کا پرفارمنس بہت بہتر رہا ہے، اکانومی ترقی کی بہت بہتر ہوئی، ہر لحاظ سے لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی بہتر ہوا، کرد سے بھی تعلقات اچھے ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ سویلینز نے اپنے آپ کو ایسرٹ کر لیا، اور سیاستدان جو ہیں ان کی عزت اور وقار جو ہے وہ بہت بڑھ گیا. اسی طریقے سے فوج بھی پھر پیچھے ہٹ گئی. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سویلینز اپنی پرفارمنس کو بہتر نہیں کریں گے، فوج جو ہے جو اس کا ایک رول رہا ہے، کردار رہا ہے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو آئین کے لحاظ سے، وہ اپنا پاور اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے یہ سمجھنا چاہیے، فوج کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی بقا جو ہے وہ جمہوریت کے اداروں کو مضبوط ہونے ہی میں ہے، اور جب تک وہ جمہوریت کو پوری طور سے ہر لحاظ سے اس کی حمایت نہیں کریں گے اور مدد نہیں کریں گے، مشکلات سامنے آئیں گی. اور اسی طریقے سے سویلینز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خالی جمہوریت ہونا کافی نہیں ہے، اس کو اس کی کارکردگی جو ہے وہ سب سے اہم اس میں ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا طلعت مسعود صاحب. لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب جی، وہ کہہ رہے پروسیس جاری رہنا چاہیے، پروسیس جاری رہے گا تو یہ جو کھچاؤ ہے بٹوین ملٹری اینڈ سول یہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا. لیکن یہ اس پروسیس کو جاری رکھنے کے لیے بھی ایک منیمم پرفارمنس تھریش ہولڈ پہ سیولین حکومتوں کی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس منیمم تھریش ہولڈ سے بھی کم پرفارمنس ہوگی تو پھر تو جو عام عوام ہے اس کے مسائل اتنے ہیں کہ وہ پھر اس کو کیسے آدمی جو ہے ڈٹر کرے گا کسی ایڈونچرزم کو. کوئی پولیٹیکل سوال کر لوں آپ سے؟ اگر مجھے جواب آتا ہو تو میں کوشش کروں گا. میں صرف ایک آخری چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے جو آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ایشوز جو ہیں وہ دیکھیں ایک سیاست بڑی اچھے طریقے سے ہو رہی ہے. اچھے طریقے سے مراد میری یہ ہے کہ سب پارٹیز جو ہیں وہ مل جل کے، مطلب کہ تھوڑا سا کوئی ہلکی پھلکی گڑبڑ کر دیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کبھی کبھی، ادر دین دیٹ سب پارٹی چھوٹی چھوٹی پارٹی جتنی بھی ہیں وہ مل جل کے کام کر رہی ہے، اینڈ دے آر لائک سٹنگ اکراس ون ٹیبل، اور حکومت بھی اکٹھے مل کے کر رہے ہیں. یہ تو چلیں ایک پلس پوائنٹ ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ ایک میز کے اکراس بٹھانے میں بھی ایک ایشو بن جاتا تھا، ٹھیک، تو وہ ایک کہ جی اپوزیشن والے بیٹھیں گے نہیں اور بات نہیں ہوگی اور یہ نہیں ہوگا، وہ ایک ڈرامہ چلتا رہتا تھا اور وہ ڈریگ ہی ہوتا رہتا تھا، وہ تو ختم ہو گیا. بٹ گورننس کی جہاں پہ بات آتی ہے وہاں پہ کوئی چیز بھی صحیح نہیں ہے. سو اس کو کیا دیا جائے اس کو، اور یہ ٹھیک کون کرے گا؟ مطلب پولیٹیشینز کی طرف تو آپ دیکھ کے بیٹھے ہوئے، پچھلے 4 سال سے دیکھ کے بیٹھے ہوئے، لیکن ایسا کوئی چیز ڈیلیور نہیں ہو رہی، اور آرمی بھی کوئی ایڈونچرزم کرنے کے چکر میں نہیں ہے، موڈ میں ہی نہیں ہے، تو پھر کون ٹھیک کرے گا؟ دیکھیے آرمی تو اس لیے ایڈونچرزم نہیں کرتی، جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آرمی آج کی تاریخ ایڈونچرزم کرے 5 7 6 سال چیزیں ٹھیک رہیں، اس کے بعد ہمارے ہاں جو پولیٹیشنز ہیں وہی جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں، اور وہ نعرہ ایسا ہوتا ہے کہ عوام آہستہ آہستہ اس میں سپورٹ آنے لگتی ہے اس نعرے میں، اور پھر ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ جمہوریت کے قاتل اور فلاں ڈھمک، اور کرتے کرتے تو جن لوگوں نے اگر یہ ایڈونچرزم کی ہے تو ان کی بھی پھر لائف کی سیکیورٹی، ان کی ہر چیز جو ہے وہ سٹیک پہ آ جاتی ہے. تو لہٰذا اس دفعہ بھی آرمی جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے متعدد بار یہ کہا کہ ہم کسی قسم کے ایکسٹرا یا انکانسٹیٹیوشنل ٹیک اوور یا ایڈونچرزم کو برداشت نہیں کریں گے. اچھا، اگر سپریم کورٹ برداشت نہیں کرے گی، آج بھی پبلک اوپینین جو ہے وہ ٹھیک ہے، کورٹ میں ڈیلیز ضرور ہیں، لیکن پھر بھی آہستہ آہستہ کتنی بھی ہٹ جائے پبلک اوپینین، لیکن کورٹ کی ہی طرف دیکھتی ہے ہر چیز میں. کیونکہ کبھی کبھی جب بالکل ایکسٹریم ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے، اگر بینیولنٹ ڈکٹیٹرشپ نہ ہو تو وہ اس کی بھی ایکسیسز ہوتی ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں پاکستان ہے کہ کیا یہ سمجھا جائے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، یا یہ سمجھا جائے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج اگینسٹ دا پیپل آف پاکستان. تو اس پہ بٹوین دا ٹو پاکستان کی پوری جو عوام ہے یہ بھی کنفیوزڈ ہے، ادارے بھی کنفیوزڈ ہیں.
کیا ہوگا اب یہ تو. سپریم کورٹ کے کئی ایسی ججمنٹس ہیں جن کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، جیسے کہ ہم پہلے بھی ایک دو باتوں کا ذکر کر چکے ہیں کہ سوئس عدالتوں کو خط بھی نہیں لکھے جاتے، اور ہو سکتا ہے کل پرائم منسٹر خود پہنچ جائے عدالت میں سپریم کورٹ میں، اس پہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. امپلیمنٹیشن جب نہیں ہو رہی کئی فیصلوں کی، سپریم کورٹ کے کئی فیصلوں کی، سب کی بات نہیں کریں، کئی فیصلوں کی، تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کوئی کہہ سکتی ہے کہ جناب آرمی والوں کو یا فورسز کو کہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے ٹیک اوور کرنے کو، ایسی کوئی گنجائش ہے؟ ہے، ہر طرح کی گنجائش ہے. آرٹیکل 187 ہے کانسٹیٹیوشن میں اور آرٹیکل 190 ہے کانسٹیٹیوشن میں. 187 میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ ان دی انٹرسٹ آف جسٹس کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتی ہے، نمبر 1. اور 190 میں ہے کہ سپریم کورٹ اپنی معاونت کے لیے کسی آرڈر کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز کو، آرمی کو بھی اپنے ایڈ پہ بلا سکتی ہے. ہر قسم کا کوئی بھی کام کانسٹیٹیوشن کے لیے یا سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اقدامات سپریم کورٹ لے سکتی ہے. لے سکتی، بالکل لے سکتی. کیا یہ کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو امپلیمنٹیشن کی بات ہوگی نا، ہاں جی، کہ ہمارے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تو فورسز آ کے امپلیمنٹ کروائیں. کیسے آ کے امپلیمنٹ کروائیں؟ مثال کے طور پہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا تو یہ حکم مانا نہیں گیا، حکم عدولی ہوئی ہے، تو لہٰذا فلانا سیکٹری جو ہے یہ لیٹر ابھی لکھے اور ہمیں ابھی رپورٹ دے. وہ سیکٹری نہیں لکھتا، وہ بھی کنٹیمپٹ کرتا ہے، ایک اور اٹیمپٹ کرے کسی اور سویلین ادارے سے خط لکھوانے کے لیے، اور ایک دو چانسز کے بعد سپریم کورٹ کہتی ہے اچھا جی کوئی بھی نہیں لکھتا تو جی ایچ کیو اپنا کوئی آفیسر اپوائنٹ کرے اور وہ لکھ دے آن بہاف آف دی گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ آف پاکستان اپون دا ڈائریکشنز آف دا کورٹ، ناٹ ادروائز. تو یہ سپریم کورٹ کے پاس تو پاورز ہیں، لیکن میرا نہیں خیال سپریم کورٹ اس ایکسٹریم تک جائے گی. اور اگر پہلے ہی ایک آدھ دفعہ میں کوئی اس قسم کی کوئی ڈائریکشنز کسی سیکٹری کو دیے جاتے ہیں تو میرے خیال میں وہ شاید پورے ہو جائیں. بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے. جاتے جاتے جی ایک چیز اور بتاتا چلو، ایک مرتبہ پھر بتا دوں جی، منصور اعجاز صاحب 15 جنوری کو پاکستان آ سکتے ہیں جی. اس میں کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ہمیں جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آ سکتے ہیں پاکستان میں. حسین حقانی صاحب کہتے ہیں جی کہ ان کو پن نمبر بھول گیا ہے اپنا، ان کے پاس پن نہیں ہے، اور بی بی ایم کا پن بھول گیا ان کو، ان کا بی بی ایم کا پن یاد نہیں، اور وہ اپنا بلیک بیری بھی جو ہے وہ امریکہ چھوڑ آئے ہیں اور واپس جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں کہ میں واپس جا کے اپنا بلیک بیری لے کے آ جاتا ہوں. ویسے بلیک بیری وہاں سے لانے کے لیے ان کو جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، وہاں پہ ان کی زوجہ بھی موجود ہے، وہ بھی بھیج سکتی ہیں، اور وہاں پہ کافی لوگ ہیں جو ان کو بھیج سکتے ہیں ان کا بلیک بیری، لیکن وہ اجازت مانگ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ امریکہ جا کے اپنا بلیک بیری لے آئیں. کمیشن کے سامنے آج انہوں نے یہ کہا جی. بڑا واٹ کین آئی سے اباؤٹ دس ون جی. اینی ویز، رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.